فَمَنِ ابْتَغَى الْعِزَّةَ بِغَيْرِهَا أَذَلَّنَا اللَّهُ. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت، رسپیکٹ، سٹیٹس، واہ واہ، کلاپنگ تلاش کریں گے، اپریسیشن تلاش کریں گے، اللہ میں ذلیل کر دے گا. واللہ اسلام میں عزت ہے، اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہے. اسلام کی ویلیوز کو کمپرومائز کرنے میں، چاہے باس کو خوش کرنے کے لیے ہوں، اپنے پیرنٹس خوش کرنے کے لیے، کسی لڑکے یا لڑکی کو خوش کرنے کے لیے، خاندان والوں کو، اس میں انسان کی ذلت ہے. لوگ رسپیکٹ بھی اس انسان کو کرتے ہیں جو پرنسپلز والا ہو، جو ویلیوز والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ آنریبل کون ہے؟ جو اللہ کی سائڈ میں آنریبل ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں لوگ پسند نہیں کرتے، تمہیں لوگ ویلیو نہیں کرتے، تم یہ دیکھو تمہارا رب تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور کاش ہم یہ سمجھ جائیں، all what matters is what my Rabb thinks of me, what my Lord thinks of me. ہم نے سنا تھا نا بچپن میں کہ یہودی پیلسٹائن کے اوپر قابض ہیں، حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے. یہودی پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں، ایک پیلسٹائن ہے جو فری ہے، ایک غزہ کے لوگ ہیں جو آزاد ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. بہت عرصے بعد ہم لوگ یہ سیریز وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو کی دوبارہ شروع کریں الحمدللہ آفٹر اے لانگ بریک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دے اور ہمارے لیے آخرت کی نجات کا باعث بنائے. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے جو میں کور کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ واٹ از دا میننگ آف فریڈم. انفیریورٹی کمپلیکس کیا ہوتا ہے؟ احساس کمتری سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں ایز این امہ، ایز اے نیشن اینڈ ایز مسلمز. اور جو پرسنل فریڈم ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ جو فریڈم کا جو ٹرم ہے نا، یہ کوائن بڑے عرصے سے کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً پچھلے 100 سال میں تو اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ اینڈ پروموٹ کیا گیا ہے. فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، دا فریڈم آف ہیومینٹی فرام ایوری تھنگ. اور اس کے اوپر ڈفرینٹ موومنٹس کھڑی ہوئی ہیں. تو لیٹس بریک اٹ ڈاؤن آن واٹ از دا ریئل میننگ آف فریڈم اینڈ ہاؤ کین اے پرسن بی فری ان اٹس ایکچوئل سینس. اور وہ جو احساس کمتری ہے اپنے نفس کی، یا جو بہت زیادہ کنسرنڈ ہونا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے پرسیو کر رہے ہیں، اس سے کیسے نکلا جائے. پہلی بات تو یہ کہ ہم جس دور میں ہیں نا، یہ تو ہم جان لیں کہ یہ بہت بڑا فتنوں کا دور ہے. اسلام میں عظیمت کا ایک دور تھا اور فتنوں کا ایک دور ہے. عظیمت کے دور کے احکامات اور ہوتے ہیں، فتنوں کے دور کے احکامات اور ہوتے ہیں. تو آج کل ہم جتنا فتنے میں مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں جو اسلام کو اون نہیں کر رہے، اپولوجیٹک مسلمز ہیں، اور یہ جو سارا ایک ایتھیزم کی ویو ہے، ایگنوسٹزم کی ویو ہے، تو اس دور کا بہت بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ ہائیلی انسپائرڈ بائی دا ویسٹ، جو گورا کمپلیکس ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، حقیر جاننا، اور اپولوجیٹک مسلمز ہونا، دین کو اون نہ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لوگ جو کہ ابھی فار ایگزامپل لبرلز ہیں، یا کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کا یا دین کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں ہے، ہماری بزنس ٹرانزیکشن سے نہیں ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے نہیں ہے، یہ مسجد کی حد تک اس کو محدود کریں. ہماری لائف میں اسلام کا انٹرفیرنس یہ ٹھیک نہیں ہے. اسلام کا مذہب کرسچینٹی یا جوڈیزم کی طرح بنا دیا ہے، حالانکہ یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، 24/7 گزارنے کا طریقہ ہے. تو یہ جو فتنہ ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ پیئر پریشر ہے اور ایک گورا کمپلیکس ہے. یہی جو لوگ آج دین کو ڈس اون کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف بات کرتے ہیں، جن کا گورا جو رینڈ رپورٹ کے مطابق جو لیفٹسٹ یا لبرلز ہیں، یہ دعات ہوتے، عالم ہوتے، دین کے دائی ہوتے صرف 200 سال پہلے اگر یہ پیدا ہو جاتے تو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کا عروج تھا اور پیک تھا، اور ہماری جو آٹومن ایمپائر اور مختلف جو مسلمانوں کے جو لیڈرشپ کے جو ڈومینز تھے، اور لوگ بغداد آتے تھے اور اندلس آتے تھے لرن کرنے کے لیے عربک اینڈ لٹریچر، اینڈ کس طرح سے ایجادات ہو رہی ہیں پوری دنیا میں. اگر آپ 500 سال پہلے چلے جائیں تو جس طرح سے اسلام کا ایک پینیکل تھا اور ایپیٹمی تھی، یہی جو آج کل کے جو لوگ ہیں جو دین کو اون نہیں کر رہے اور انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں دین کے حوالے سے، یہ پکے ٹھکے مومن اور مسلمان ہوتے. کیوں؟
کیونکہ ایسے لوگ دے گو ود دا فلو، جدھر کی ہوا چلی ادھر چلے گئے. دے کی ناٹ ٹیکل پیئر پریشر، دے کی ناٹ اون دیئر ٹرو ویلیوز. وہ دیکھتے ہیں جہاں پیئر یعنی ہرڈ مینٹیلٹی اینڈ شیپ مینٹیلٹی کو فالو کرتے ہیں بہت سارے لوگ. سبحان اللہ، اسلام نے ہزاروں سال 1000+ years اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد رول کیا ہے. اور اس سے پہلے تمام انبیاء مسلمان تھے. ٹھیک ہے، ہوا سماک المسلمین، سب کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی رکھا. آدم سے لے کے تمام انبیاء ور مسلمز، ور پروفٹس اینڈ رسول آف. ہاں، شریعتوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف تھا، ڈفرینٹ تھی، یعنی کچھ احکامات میں بیسک، لیکن سب کا میسج سیم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور جو کفر ہے اور فسق اور فجور ہے اور جو اللہ کے خلاف جو حزب و شیطان ہے اس کا انکار کرو. ہارون رشید رحمہ اللہ کا جو دور تھا اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بادل آ رہے تھے. تو انہوں نے جب بادلوں کو دیکھا تو حکم دیا کہ رین رائٹ ہیئر، یہاں پہ بارش برسے. بٹ وہ بارش وہاں نہیں برسی اور وہ آگے چلے گئے بادل. تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جہاں بھی تم برسنا چاہتے ہو برسو، تمہاری جو آؤٹ کم ہے اور رزلٹ ہے، جو پیداوار ہے، وہ میرے پاس ہی آئے گی. کوئی بھی یورپین کنگ ان کے اپروول کے بغیر اپوائنٹ نہیں ہوتا تھا. سو there was a time when we were kings، جب ہم دنیا کو رول کرتے تھے. اس دور میں اسلام کو فالو کرنا، اسلام پہ چلنا، اسلام کو اون کرنا نہ ہی اتنا مشکل تھا اور نہ ہی وہ ٹیسٹ تھا. یہ وہ دور ہے جس میں اسلام جب اپنے ڈکلائن کا اور ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا زمین میں اور پانی میں. یعنی کوئی بھی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، قرآن کہتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جب اسلام عروج پہ تھا، اور ایک وہ اب کا دور ہے کہ اسلام اپنے ٹف ٹائم سے گزر آئے، ہم مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے. اس دور میں اسلام کی اور اسلام کی پریکٹسز کو اون کرنا اور اللہ اور اس کے نبی سے لائلٹی اختیار کرنا، دس از موسٹ امپورٹنٹ. میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھیں، جو ان اپولوجیٹک مسلم بنے گا نا، یا ایسا مسلمان بنے گا جو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو سمینا و طاعنا کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کی پھر کیا بات ہے اللہ کی نظر میں. اینڈ آئی ول ٹاک اباؤٹ فریڈم اینڈ بریکنگ فری فرام دا شیکلز آف دس دنیا. اسلام بائی ڈیزائن انسان کو فیئرلیس بناتا ہے. ایمان سیٹس یو فری فرام دا چینز دیٹ شیکلز دا ریسٹ آف ہیومن کائنڈ. سبحان اللہ. جو زنجیریں لوگوں کو جکڑ کے رکھتی ہیں نا، لوگوں کو جینے نہیں دیتی ہیں، اسلام ان کو توڑ دیتا ہے اور ایک فری لائف اسٹائل گزارنے کی انسان کی طرف گائیڈنس کرتا ہے. اب عمر بن خطاب کو آپ دیکھ لیں، دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف دس ارتھ. عمر، ہی واز فیئرلیس. اکیلے گھومتے تھے وداؤٹ اینی گارڈز، وداؤٹ دا فیئر کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، وداؤٹ دا فیئر کہ لوگ مجھ پہ اٹیک کر دیں گے، وداؤٹ دا فیئر کہ کوئی عزت ذلت کسی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کو خوش کرنا ہے، فلاں کو راضی کرنا ہے، فلاں کا کاروبار چمکانا ہے. نہ، ایک پرشین ایمپرر ان سے ملنے کے لیے آیا ود ہز انٹوراج ٹو مدینہ. گارڈز ہیں اور گھوڑے ہیں اور ویپنز ہیں، پروٹیکشن کے انڈر آیا اور پوچھتا عمر کدھر ہے. نو بڈی نیو عمر کدھر ہے. انہوں نے کہا گھر دیکھیں، گھر میں ہوں گے. گھر والوں نے کہا مسجد میں ہوں گے، مسجد میں دیکھیں. مسجد میں کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلے ہیں. ہی سو عمر سلیپنگ انڈر اے ٹری ان مدینہ. سیسٹا اور دوپہر کا ٹائم تھا کیلولے کا. عمر واز سلیپنگ انڈر اے ٹری اور ان کے ہاتھ، ان کے گالوں کے نیچے ان کا ہاتھ تھا. سبحان اللہ. تو اس بندے نے کہا کہ جس بندے نے جسٹس کے ساتھ حکمرانی کی ہو نا، تو پھر وہ عمر کی طرح ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں نے انجسٹس کے ساتھ، اور عمر سبحان اللہ بیفور اسلام، عمر رضی اللہ عنہ واز انٹو، جیسے باقی کچھ صحابہ پاسٹ کی لائف میں دور جاہلیت میں گناہوں کی طرف تھے، ان وائن، وومن اینڈ سانگز، اور دین کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اینڈ بیکیم دا گریٹسٹ آف آل. اینڈ جس طرح کہ آج مسلمان ہیں، ایک زمانہ تھا کچھ صحابہ کے اوپر ایسے گزرا، نو ایمبیشنز از لائف ان لائف، پاسنگ ڈیز اینڈ ویسٹنگ ٹائم. بٹ اسلام گیو دیم پرپز. اسلام گیو دیم پرپز.
اور وہ پرپز اتنا اسٹرانگ تھا اور وہ اتنا سیلف ڈریون تھا, اتنا وہ موٹیویٹنگ تھا کہ دے بیکم دا گریٹسٹ آف آل. رہبان باللیل و فرسان بالنہار. جیسے رومن ایمپرر نے جنگ سے پہلے اپنے ایجنٹس بھیجے اور کہا کہ چیک کرو یہ صحابہ جو ہیں یہ کیسے ہیں, ان کا لائف سٹائل کیسا ہے, ذرا تھوڑی ریکی کر کے آؤ. تو جب وہ واپس آئے نا اس نے کہا رہبان باللیل و فرسان بالنہار, دے آر منکس ان دا نائٹ اینڈ دے آر واریئرز ان دا ڈے. رات کو ایسے جاتے ہیں جیسے ان کو لڑنا ہی نہیں آتا, سوائے عبادتیں کچھ بھی نہیں کرتے, اور دن میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے مجاہد ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ان کو لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا, جیسے آج تک انہوں نے اللہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. سو اسلام از وہ واحد دین ہے جو انسان کو پیئر پریشر سے, لوگ کیا کہیں گے, فلاں اسے فری کرتا ہے. اور وہ سب سے کمال کا جو واقعہ جو ہمیں واللہ آج کے دور میں ایسا لگتا ہے کہ عمر بن خطاب نے ہمیں یہ میسیج دیا تھا کہ جب ڈومیسٹکس کی کانکویسٹ تھی اور جیوز اینڈ کرسچنز نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں ابو عبیدہ کو کہا تھا کہ تمہارے خلیفہ کے ہاتھ میں دیں گے, تو اپنے خلیفہ کو کہیں نہیں بلایا. آپ لمبی سٹوری ہے, عمر بن خطاب آ گئے اور وہ کس حالت میں پہنچے وہ ہم سب کو پتہ ہے, لمبا واقعہ ہے. ان کے جو کپڑے ہیں وہ نیچے سے کیچڑ والے تھے, کیونکہ ریسنٹ پیچھے کوئی ایک پونڈ سے وہ گزرے تھے جس میں دلدل اور کیچڑ تھی, اور ان کے پیبند لگے ہوئے ہیں, پیچز لگے ہوئے ہیں کپڑے ہوئے, اور سنس وہ پیچھے پونڈ سے گزرے تھے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے جوتوں کو باندھ کے لیسے سے لٹکا دیا تھا. اور سبحان اللہ جو رائڈنگ بیسٹ ہے اس کی رکابیں ان کے ہاتھ میں تھیں اور غلام اوپر بیٹھا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کو مشورہ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن نازل ہوتا ہے. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا عمر تم کیا کرتے ہو کہ جس راستے پہ چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے. یہ عمر بن خطاب ہے. تو جا رہے ہیں تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین, آئی ایم پیرافریزنگ دا ورڈز, یہ لوگ مسلم ایمپرر کا ویٹ کر رہے ہیں, دے آر ویٹنگ فار دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف دس ارتھ, جو اسلام کا خلیفۃ الوقت ہے, اور آپ اس حالت میں آ رہے ہیں. دے رسپیکٹ گڈ کلودنگ اینڈ پرفیوم اینڈ ایک جاہ و جلال اور شان و شوکت. تو کہیں اسلام کی عزت میں کمی نہ آئے, کہیں آپ کی عزت میں کمی نہ آئے. ہاں یعنی ایک پریمس سمجھ رہے ہیں آپ, جو کہ ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ویلڈ بات ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ کو ان کی چیسٹ پہ مارا اور کہا ابو عبیدہ آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام یو. تو اس سے میں ایکسپیکٹ نہیں, تو امین ہاذ الامہ ہے, اس امت کا امین ہے. اللہ کے نبی نے تجھے امین کہا, اور پھر کہا وہ جو ورڈس ہیں نا, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے. فمن ابتغى العزة بغيرها اذلنا اللہ. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت, رسپیکٹ, اسٹیٹس, واہ واہ, کلاپنگ تلاش کریں گے, اپریسیشن تلاش کریں گے, اللہ میں ذلیل کر دے گا. تو ابو عبیدہ اسلام میں عزت ہے. اور میرے مسلمان بھائی اور بہنوں جو سن رہے ہیں, واللہ اسلام میں عزت ہے. اسلام کو چھوڑنے میں ذلت ہے. اسلام کی ویلیوز کو کمپرومائز کرنے میں, چاہے باس کو خوش کرنے کے لیے ہوں یا اپنے پیرنٹس خوش کرنے کے لیے, کسی لڑکے یا لڑکی کو خوش کرنے کے لیے, خاندان والوں کو, اس میں انسان کی ذلت ہے. لوگ رسپیکٹ بھی اس انسان کو کرتے ہیں جو پرنسپلز والا ہو, جو ویلیوز والا ہو. اور ہم تو پیپر کے لیے اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں. سو اسلام سیٹس یو فری. جو لو سیلف اسٹیم ہے نا, اینڈ لو سیلف کانفیڈنس ہے, اس سے انسان آزاد ہوتا ہے. اور جو پیسے کی لالچ ہے اس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. زندگی موت کا جو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے, فتنہ ہے. دیکھیں 3-4 خوف ہوتے ہیں انسان کو. ایک, پیسہ مجھ سے لے لیا جائے. دوسرا, میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے, میری عزت. تیسرا, میری جان. اسلام ان تینوں فیئر سے انسان کو آزاد کرتا ہے. فائنینشیل انزائٹی سے, انزائٹی آف لائف سے, انزائٹی آف واٹ پیپل تھنک آف می. عبداللہ بن انیس ایک لشکر کا حصہ ہیں اور ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے, تو وہاں پہ پکڑے گئے. جو اینیمی تھے ان کے ایجنسیز کے بندے آئے, انہوں نے ان کو پکڑا اور وہ ان کو پکڑ کے لے گئے. اور ان کے جو بادشاہ تھا انہوں نے پورے گروپ سے پوچھا کہ تمہارے میں کوئی ایسا شخص ہے جو محمد کا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن انیس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں. تو اس نے کہا کہ یار یہ بندے یہ لوگ کون تھے, کیسے تھے؟
پوری دنیا پہ چھا گئے. کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا. تو انہوں نے نا دیکھنا چاہا اس ایمپرر نے کہ یہ کس ویلیوز کا ہے, کتنا حر ہے, کتنا فری ہے. تو انہوں نے کہا کہ اوکے آئی ول سیٹ یو فری, یو ایکسیپٹ آور ریلیجن, آئی ول سیٹ یو فری. تمہیں آزاد کر دوں گا, تمہیں ماروں گا نہیں, ادروائز آئی ول کل یو. موت کا خوف, بڑا خوف ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ڈونٹ کیئر, کل می. تو انہوں نے کہا, اچھا اس ایمپرر نے کہا کہ آئی ول جیل یو, اگر تم نے اپنا دین نہ چھوڑا اور تم میرے دین پہ نہ آ گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو جیل میں ڈال دیں. جیل میں ڈال دیا, کھانا پینا بند کر دیا ملٹیپل ڈیز کے لیے. جب دیکھا نا کہ یہ چیز بھی ان کو بریک نہیں کر رہی, تو پھر ان کو مال کی لالچ دی اور کہا کہ میرے جو آدھی سلطنت ہے اور آدھا ڈومینین ہے وہ تم لے لو. آئی ول گیو یو ہاف آف مائی ویلتھ ایکسیپٹ مائی دین. انہوں نے کہا نہیں, آئی ول ناٹ ڈو اٹ. لانگ اسٹوری میں شارٹ, جیل میں دوبارہ بند کر دیا اور علاقے کی سب سے خوبصورت خاتون کو ان کے پیچھے لگایا اور کہا کہ ان کو سیڈیوس کرو, ان کو پھسلاؤ. یہ بڑے عرصے سے اپنی بیوی بچوں سے دور ہے اور ایک انسان ہے تو پھسل جاتے ہیں انسان. اینڈ عبداللہ بن انیس ڈیڈنٹ نو کہ یہ میرے لیے ٹیسٹ ہے. رینڈملی ایک وومن کو جیل میں ڈالا. وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے اور جب نماز سے اس نے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, ہی اسٹارٹڈ رننگ. اور وہ لڑکی جو تھی آفٹر ملٹیپل ٹرائز شی کیم آؤٹ اینڈ سے ہی از ناٹ اے ہیومن, یہ تو مجھ سے اٹیمپٹ ہی نہیں ہو رہا. اور پھر کیا کیا کہ ان کو بلاؤ ان کو باہر. ایک بہت بڑا کنٹینر, اس میں تیل ڈالا, اس کو آگ دی, اور جب وہ بوائل کرنا شروع ہو گیا تو ان کے ساتھی کو ڈال دیا. کیا وی ڈونٹ کیئر, ہم تم میں سے کسی کو بھی ڈال دیں, وی مین بزنس رائٹ ہیئر. اور جب عبداللہ بن انیس کو ڈالنے لگے تو رونا شروع ہو گئے. ان کا اتارو اس کو. اب میں نے عبداللہ بن انیس کو بریک کر لیا. ان کا ہاں رو کیوں رہے تھے, ناؤ یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ مائی آفر. انہوں نے کہا نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک جان ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. کاش میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی, میں سب کی سب اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. میں رو اس لیے رہا تھا. اور پھر اس نے اینڈ میں کہا کہ چلو ایک کام کرو, میرا ماتھا چومو, میں تمہارے ساتھ اتنے مسلمانوں کو فری کر دوں گا, 300+ مسلمس کو فری کر دوں گا. تو عبداللہ بن انیس نے سوچا کہ اتنے سارے مسلمان کوئی فری کر رہا ہے اور اسلام کا فائدہ ہوگا, تو اس نے ریکویسٹ کی کہ چلو میری عزت ہی رکھ لو اور میرے ماتھا چوم کے چلے جاؤ. اور انہوں نے اس کا ماتھا چوما اور پھر اتنے سارے مسلمانوں کو آزاد کر کے چلے گئے. اور جب مدینہ میں پہنچے تو کچھ باتیں ہوئیں کہ دیکھو عبداللہ بن انیس نے ایک کافر کا ماتھا چوم لیا اور یہ تو وہ. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم عبداللہ بن انیس کا ماتھا چومیں, کیونکہ یہ اتنے سارے مسلمانوں کو بچا کے آیا ہے اسلام کے فائدے کے لیے. دے ور فری پیپل آف ہائی سیلف اسٹیم, جو انفیریٹی کمپلیکس سے آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو اصل میں پڑھا تھا. اور ہم لوگ, ہمارے پیرنٹس نے بچپن سے ہمارے ذہنوں میں انڈاکٹرن کیا ہوتا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے دنیا کو اور پیسے کمانے ہیں, ڈگری کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں, ڈگری کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں. اور اس میں یہ تمیز نہیں سکھائی ہوتی کہ بیٹا ہمیشہ حلال ہی کمانا, بس پیسے لے کے آنا, جہاں مرضی سے لے کے آنا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو بیعت دی تو جہاد کیا اور اسپوائلز آف وار کٹھے ہوئے, مال غنیمت, تو اللہ کے نبی نے ان کو کچھ درہم اور دینار دیے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس لے کے گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی ڈنٹ گیو یو بیعہ فار دس, مائی گول از جنہ. یعنی انہوں نے حق بھی چھوڑا اپنا دین کے لیے. اور ہمارا تو سارا مدعا اور مقصد ہی دنیا کی زندگی بن کے چلا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ ہمیں آزاد نہیں ہونے دے رہا. جو ہماری سلیو مینٹیلٹی ہے کہ دے آر بیٹر دین اس. اسلام ماڈرن کے خلاف نہیں ہے, اسلام از ماڈرن اور سب سے ماڈرن دین اسلام ہے, بٹ اسلام ویسٹرنزم کے خلاف ہے کہ گورا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے تمہیں. ہمیں گورا ہو کہ کوئی ڈاکٹر, کوئی ہارورڈ, کوئی آکسفورڈ کا کہتے ہیں نا کہ ہاں اسلام میں جو فاسٹنگ ہے بہت زبردست چیز ہے اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا وہ کمال کی چیز ہے, اور یس اسلام از دا ٹرو ریلیجن. ہم کہتے ہیں یار ناؤ آئی اون مائی اسلام. دیکھو نا وہ گورا بھی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ, وی ڈونٹ نیڈ دیئر اپروول, وی ڈونٹ نیڈ دیئر یس اینڈ ریسرچز. اللہ اور اس کے نبی نے 1400 سال پہلے کچھ کہہ دیا اینڈ دیٹس انف فار می, دیٹس اٹ.
مائیکل فیلپس نے وہ ہجامہ ڈرائی کپنگ کروائی, سب پوری دنیا ہجامہ کی طرف آ گئی. جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس میں سب کا علاج ہے, تب ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. So we should be free, and that's why hanging around with people who are confident about their religion is very important. اسلام تو انسان کا بالکل پیراڈائم شفٹ کر دیتا ہے. جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ایک شخص ان کے سامنے سے گزرا اور صحابہ سے کہا کہ تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جب یہ بولتا ہے ہر کوئی سنتا ہے, جب یہ کسی کی شفاعت کرتا ہے, انٹرسیشن کرتا ہے, تو اس کو گرانٹ کی جاتی ہے, اس کا ایک سوسائٹی میں مقام ہے, اور اگر یہ پروپوزل بھیجے کسی کو تو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرے گا, ایوری بڈی ول ایکسیپٹ. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اوکے. پھر آپ نے کہا اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک سادہ سا انسان جا رہا تھا, پھٹے پرانے کپڑے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ, جب یہ بولتا ہے نا, کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے, اور جب یہ کسی کی انٹرسیشن کرے, when he intercedes his intercession is not granted, وہ اس کی نہیں سنی جاتی, اور اگر یہ کسی کو پروپوزل بھیجے تو کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس جو امیر یا انفلوئنسر بندے سے دنیا بھی بھر جائے نا, یہ بہتر نہیں ہو سکتا اس ایک انسان سے بھی. یعنی یہ ایک انسان, ہی از بیٹر دین ارتھ فل آف دیز پیپل. سبحان اللہ. یعنی انسان کا جو حلیہ ہے اور لباس ہے وہ انسان کی پرسنالٹی ڈیفائن نہیں کرتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ آنریبل کون ہے؟ جو اللہ کی سائڈ میں آنریبل ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں لوگ پسند نہیں کرتے, تمہیں لوگ ویلیو نہیں کرتے, تم یہ دیکھو تمہارا رب تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ what matters is what my Rabb thinks of me, what my Lord thinks of me. کاش. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف یا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے, لیکن وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف, کہ تمہارے دل میں کیا ہے, ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. پچھلے کافی عرصے سے موومنٹس ہیں, اپرائزنگز ہیں, ریولوشنز ہیں, ٹو ٹیل ہیومنز واٹ فریڈم از. انلائٹنمنٹ موومنٹس اینڈ ریشنلسٹ آئیڈیاز جو ہمیں اسکولز میں پڑھائے گئے, اینڈ میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگنز ہمیں بتائے گئے اور پڑھائے گئے. کیا سوال یہ ہے کہ ہم نے واقعی میں فریڈم کو اچیو کر لیا اور پا لیا ہے؟ اور جو لوگ ٹارچ بیررز ہیں فریڈم کے, اینڈ دے آر لائٹنگ دا ٹارچز آف فریڈم ان دس ورلڈ, کیا انہوں نے بھی فریڈم کو ایکچوئل میں پا لیا ہے؟ اور جب یہ اپنی فلاسفیز خود بھی لکھتے تھے اور دنیا میں پھیلا رہے تھے, افریکنز کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی ان کے علاقے میں انہی کے ہاتھوں سے, اور افریکنز کے جو گریو یارڈز بن رہے تھے اور ان کے اوپر کالونیز بنائی جا رہی تھیں. سبحان اللہ. سو دس از دا آئرنی کہ ہم نے فریڈم کو تو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام اور قرآن جس فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ دو فریڈمز ہیں. نمبر 1 فزیکل فریڈم, غلامی سے آزادی. یعنی اسلام نے جو غلاموں کا کانسیپٹ تھا نا, اس کو سلولی اینڈ گریجولی ختم کیا. تم سے فلاں گناہ ہو جائے, غلام آزاد کر دو. آپ ہی بتائیں کہ اگر ایک غلطی سے قتل ہو جائے, ایکسیڈنٹل مرڈر جسے ہم بولتے ہیں, تو انسان کا کیا مینلی ون آف دا کفارہ از کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے. اور اس کے پیچھے جو کچھ نہ کچھ ایسنس سمجھ میں آتی ہے اور علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا, تم نے زندہ کو ایکسیڈنٹلی قتل کر دیا, تو اب ایک مردہ کو زندہ کرو. یعنی ایک آزاد انسان کو تم نے ختم کر دیا, تو ایک مردہ انسان اس کو بھی زندگی بخشو. یعنی جو سلیو تھا اس کو آزاد کرو. یہاں پہ فریڈم از ایکول ٹو لائف اینڈ سلیوری از ایکول ٹو ڈیتھ. سبحان اللہ. تو یہ تو قرآن ایک فریڈم ہے, فزیکل فریڈم کہ غلامی سے آزادی. اور جو اصل فریڈم ہے حریہ جسے بولتے ہیں, یا a person who is free, حر, اس بندے کو بولتے ہیں who has great values like generosity. He is free from peer pressure, freedom from addictions, freedom from sins.
جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو, a person with lofty characteristics is known as a free person. اور یہ اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے. قرآن it frees a man from the constraints of this life. جو اس دنیا کی زنجیریں ہیں ان سے انسان کو آزاد کرتا ہے. اور ایک کتاب بھی ہے کرائم اینڈ پنشمنٹ, اس میں جو آتھر ہیں وہی لکھتے ہیں کہ the worst punishment of a crime is this guilt, کہ انسان گلٹ کے ساتھ زندگی گزارے. اور prophets they were the most free people. اور دیکھ لیں سبحان اللہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل دیکھ لیں جو سب سے زیادہ قرآن میں مینشنڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جائیں بیکاز اس نے بغاوت کی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا کیا کی اس بڑے مشن پہ جانے سے پہلے؟ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے, میرے دل کو آزاد کر دے. اللہ اکبر, یعنی میرے دل کو فریڈم بخش, کھول دے, آزاد کر دے. کیونکہ اگر دل آزاد ہوتا ہے تو پھر کام بھی آسان ہو جاتے ہیں انسان کے. یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. جب انسان کا دل ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشنز اور ایڈکشن سے پاک ہو نا اور آزاد ہو اور کھل جائے تو اس کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر دل تنگ ہو اور دل گناہوں میں ہو اور ایڈکشنز کا جکڑا ہوا ہو اور سلیو ہو خواہشات کا, تو پھر کام بھی انسان کے آسان نہیں ہوتے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا مشن اچیو کرنا تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خود ہی کہا الم نشرح لک صدرک, a gift from اللہ سبحانہ و تعالیٰ to achieve your goal او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امام ابن القیم کہتے ہیں یعنی جو اصل فریڈم کہ اعظم اسباب شرح الصدر, کہ سب سے بہترین جو اسباب ہے نا سب سے اعلیٰ کون سا ہے کہ انسان کا دل کھل جائے, انسان کا دل فری ہو جائے اور انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سلیوری سے نجات دے دے. اینڈ ہی سیز وائس ورسا ایز ویل, کہ سب سے بدترین جو چیز ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ انسان کا ضیق الصدر, یعنی انسان کا دل ٹائٹ ہو جائے اور وہ غلام بن جائے خواہشات کا اور لوگوں کی آنکھوں کا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اینڈ ہی سیز کہ اوپننگ آف چیسٹ اوپنز ڈورز آف گریٹنس. انسان کوئی بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل آزاد ہو, اس کا دل کھلا ہوا ہو. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ پتلا سا دبلا پتلا سا ہے, ابھی بھی بالغ ہوا ہے, بٹ اس کا دل آزاد ہے, اس کے لیے بہت آسان ہے فجر پہ جانا اور نمازیں پڑھنا اور قرآن پڑھنا. بٹ ایک شخص جو کہ ابھی 25-30 سال کا اپنی جوانی کی پیک پہ ہے اور وہ 6 پیکس بھی ہیں اور اس کو بیوٹیفل 6 فٹ 2 انچ قد ہے اس کا اور 6 پیکس اور ہر چیز اس کے پاس ہے, بٹ اس کے لیے نماز پہ جانا مشکل ہے. کیا یہ فزیکل سیلف کی بات ہو رہی ہے یا انر سیلف کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آزاد ہونا زیادہ ضروری ہے فزیکل فریڈم سے. You will not achieve it until Allah gives it to you. It's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. جو دل کی ہم نے سے کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا رب ہمارے دل کو کھول دے. Have you begged it from Allah subhanahu wa ta'ala? Have you made dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ ہمارے دل کو کھول دے, آزاد کر دے؟ کیونکہ یاد رکھیں جو دل ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. جو دل ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے, جس طرف چاہے وہ پھیر دے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے کتنی یہ دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو آزاد کر دے اور فریڈم بخش دے. کیونکہ جو شخص غلام ہوتا ہے نا اس کو کہیں سے بھی آواز آتی ہے اس کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے. ڈسٹریکشنز, وہ اپنے کچھ مہینے وہاں گزار دیتا ہے, اپنے دن وہاں گزار دیتا ہے اور ہی از آلویز ڈسٹریکٹیڈ. جہاں جس طرف کی آواز آئی یا جو فون کھولا اپنے کام کے لیے ڈسٹریکٹ ہو گیا, کہیں نہ کہیں چلا گیا. ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ از لائف. کیوں؟ کیونکہ دل تنگ ہے. اور سبحان اللہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کمال کی بات, اور یہ جو بات ہے نا کاش ہم یہ بات سمجھ لیں. اور وہ کہتے ہیں with profound words, he says حال العبد فی القبر کا حال القلب فی الصدر. انسان کا جو قبر میں حال ہوگا ویسا ہی ہوگا جو اس کا دل کا حال ہے اس کے سینے میں.
نعیما و عذابا سجنا و انطلاقا، یا وہ بلیسنگز میں ہوگا یا وہ عذاب میں ہوگا، یا وہ پریزن میں ہوگا یا وہ فری ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفْ حَالَكَ فِي الْقَبْرِ فَانظُرْ إِلَى حَالِ قَلْبِكَ فِي صَدْرِكَ. اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا حال قبر میں کیا ہوگا تو دیکھ تیرا حال تیرے سینے میں جو دل ہے وہ کیسا ہے، تیرے دل کا حال کیسا ہے تیرے سینے میں. اگر تو تیرا دل آزاد ہے گناہوں کی خواہش سے اور گناہوں کی لذت سے اور پورن ایڈکشن سے اور اسکرین ایڈکشن سے اور زنا کی محبت سے آزاد ہے اور نشے کی محبت سے اور پیسے کی محبت سے آزاد ہے، تو جان لے تیرا جسم بھی قبر میں آزاد ہوگا اور فری ہوگا. بٹ اگر تیرا دل غلام ہے اور تیرا دل ٹائٹ ہوتا ہے اور تیرا دل میں نیکی کا دل نہیں چاہتا، نیکی کی ہمت نہیں ہے تیرے دل میں، تو پھر جان لے تیرا جسم بھی قبر میں بہت ٹائٹ ہوگا. اللہ اکبر واللہ المستعان. اینڈ you see people saying the same words, I can't stop sinning, I just can't pray, I just can't leave her, even trying multiple times I can't read Quran. This means the heart is tight. We need to free this heart from the slavery. اور اللہ سے دعا کر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، کیونکہ یاد رکھیں آخرت میں بھی فری وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے. یا نفس ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح جو اس دنیا میں مطمئن نہیں ہوگا وہ آخرت میں مطمئن نہیں ہوگا. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا کی جنت ہے، جو شخص اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت جنت میں داخل کبھی نہیں ہو پائے گا. وہ اللہ کی عبادت کی جنت ہے. And let me tell you some stories of some people who are free، تاکہ آپ کوئی جو تھیوریٹیکل بات ہے نا یہ پریکٹیکلٹی میں سمجھ آ سکے کہ what it exactly means to be free. قادسیہ کی جنگ ہے پرشین امپائر کے ساتھ. پرشین امپائر کا جو ایمپرر ہے اس کا نام رستم ہے، اور مسلمان پرشین امپائر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. رستم نے کہا کہ یہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ جن کو ہم مال سے نواز دیا کرتے تھے یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے، ان کی ایسی جرت، بلاؤ ان کے ایمبیسیڈر کو. کون ہے ان کا ڈیلیگیشن؟ بلاؤ ان کو، میں ان سے بات کرتا ہوں. تو ربیع بن عامر تشریف لے کے آئے، اور ان کا سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان جو کہ فری ہوتا ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہمارا تو بالکل اپوزٹ حساب کتاب ہے، ہم آپس میں شدید ہیں اور کفار کے ساتھ نرم ہیں. تو وہ اپنے میول پہ آتے ہیں اور اس میں گارڈس کہتے ہیں اتر جائیں، یہ بادشاہ کی رسپیکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اپنے میول پہ آ رہے ہیں. تو ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ یو ہیو کالڈ اس ٹو ٹاک ٹو یو گائز، وی ہیونٹ کالڈ یو، میں تو اسی طرح آؤں گا. تو رستم نے کہا اوکے ان کو آنے دیں اس طرح سے. اور رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو احساس کمتری میں ڈالنے کے لیے پرشین کارپیٹس بچھائی ہوئی تھیں اور اپنے گارڈز کو کھڑا کیا ہوا تھا اور شان و شوکت سے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور سونے اور چاندی کے زیورات اس نے پہنے ہوئے تھے. تو ربیع بن عامر اپنے میول پہ اپنے نیزے کے ساتھ اس کارپیٹس کو جو رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے بچھائی ہوئی تھی ان کو اسٹیب کرتے ہوئے آئے اور اس کو چیرتے ہوئے آئے اور ان کے پاس آئے. تو رستم نے پوچھا، ڈیٹیل ہے اس واقعے کی، میں آپ کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کہ تم کون لوگ ہو؟ نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جئناک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. And Rustum was surprised at this message. کہ جب انسان کسی ایک فری انسان کو دیکھتا ہے نا وہ حیران ہوتا ہے اسے دیکھ کے کہ سو فری، ناٹ بینگ امپریسڈ، ناٹ ٹرائنگ ٹو امپریس می. اور ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے اپنی دعوت دی اور حق بتا کے بدتمیزی نہیں کی، رسپیکٹفلی تمیز کے ساتھ اپنا اسلام کا جو ٹرو میسج ہے وہ پیش کر کے چلے گئے کہ ہم لوگوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں. اور یہی واللہ لوگوں کی غلامی سے نکل جائیں. اسٹاپ لیونگ بائی پیپلز ایکسپیکٹیشنز.
اپنے رب کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق زندگی گزاریں, تب آزادی ملے گی. عمرو بن العاص ان کے بیٹے نے, کچھ روایت میں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے, ان کے بیٹے نے کوپٹک کے ساتھ ریس لگائی. ایجپشن مائنورٹی ہے کرسچنس کی, تو ان کے بیٹے کے ساتھ ریس لگائی اور یہ جیت گئے. جب جیت گئے تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اس لڑکے کو مارا وپ کے ساتھ. وہ روتے روتے اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور باپ نے بیگ پیک کیا, عمر بن خطاب کے پاس مدینہ آ گیا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے بیکاز وہ ریس جیت گیا تھا اس سے. عمر بن خطاب became furious and angry and wrote a letter to عمر. کہا کہ عمر میرے پاس آؤ, اور ایک گھوڑ سوار کو دوڑایا کہ بلا کے عمر کو میرے پاس. اور عمر بن العاص بہت بڑے صحابی رسول ہیں, انہوں نے بیگ پیک کیا, عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور سامنے جرگہ قائم کیا. اور جج کون ہے؟ عمر الفاروق بین الحق والباطل, فرق حق اور باطل کے بیچ میں وہ شخص ہے. کہتے ہیں کہ جو تمہارے بیٹے پہ ایلیگیشن لگی ہے وہ سچ ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل سچ ہے. اس کوپٹک کڈ کو وپ دی اور کہا مارو اس کو, اور اس بچے نے سبحان اللہ معاف نہیں کیا بلکہ ہی کیشڈ دا چیک اور وہ مارا اس کو. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اے یا ولد, اے بیٹے, اگر تو عمرو بن العاص کو بھی مارتا نا میں تجھے نہ روکتا. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ نے اپنے باپ کی گورنری کے اوپر تجھے مارا تھا, اپنے باپ کی بیکنگ کے اوپر کہ اس کے پاس عہدہ ہے تجھے مارا تھا. تو اگر تو عمرو بن العاص کو بھی, صحابی رسول کو بھی مارتا تو میں تجھے نہ روکتا. اور پھر عمر سے کہا ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو واز بورن فری. تم کیسے ایک شخص کو غلام بنا سکتے ہو کہ جب اس کی ماں نے اسے آزاد چنا تھا. اور عمر بن خطاب کی یہی سیم اسٹیٹمنٹ UN چارٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے. Since when have you started taking people as slaves when their mothers born them free? اللہ اکبر, حر آزاد لوگ. اب دیکھیں سبحان اللہ, عبداللہ بن زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں اور اسماء بنت ابی بکر کے, دونوں ہسبینڈ وائف تھے, ان کے بیٹے ہیں. اور اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ, امیجن یہ رزلٹ کیسا ہوگا. تو عمر بن خطاب کا ایک عجیب روب تھا, وہ جہاں بھی جاتے, ایون اسلام سے پہلے ایک عجیب روب تھا. اسی تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی وجہ اسلام کو عزت دے. تو امیجن اسلام میں آنے کے بعد کیسا روب ہوگا اور خلیفہ بننے کے بعد کیسا روب ہوگا. اللہ اکبر. تو when he used to enter people used to feel fearful کہ عمر آ گئے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے, عمر بن خطاب گلی میں انٹر ہوئے, بچے بھاگ گئے. عبداللہ بن زبیر نہیں بھاگے. تو عمر became surprised and astonished کہ عبداللہ سب بھاگے, تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو he said کہ امیر المومنین, پہلی بات تو یہ کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ میں بھاگوں آپ سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ the path is wide enough, مجھے آپ کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. You see a free person, کہ ایک انسان آزاد کیسا ہوتا ہے, fearless, no guilt, کہ جب میرے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اور میں گلٹ ہی نہیں ہوں تو why should I run, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں, بہت سارے. لاسٹ ایک اسلامک اسکالر گزرے ہیں, ہی واز اے جج, ان کا نام ہے ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ. ان کی ایک ایمپرر سے ڈیبیٹ ہوئی, اور وہ ایمپرر کی شان کے لائق تھا کہ لوگ آتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے تھے. تو وہ جو ایمپرر تھا وہ تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو گیا کہ مسلمان ہیں اور یہ میرے سامنے جھکے گا نہیں, کیونکہ یہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, صرف کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. تو اس کو میں کیسے جھکاؤں اپنے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ جو دروازہ نا اس کو چھوٹا کر کے کم, یعنی چھوٹا کر دو کہ جب وہ انٹر ہوئے میرے سامنے تو وہ جھک کے انٹر ہوں, آٹومیٹکلی میری بھی عزت رہ جائے گی اور وہ بھی جھک جائے گا میرے سامنے. تو ابو بکر باقلانی جب داخل دیکھنے چاہیے, ہی واز اباؤٹ ٹو انٹر, تو دیکھا کہ وہ دروازہ چھوٹا کیا انہوں نے. سو ہی انڈرسٹوڈ دا پلان. انہوں نے کیا کیا, وہ ہی ٹرنڈ اراؤنڈ 180 ڈگریز, بیک سائڈ سے انٹر ہوئے, کھڑے ہوئے, اور انہیں پھر ایمپرر کی طرف فیس کیا. اینڈ دس ایمپرر واز سرپرائزڈ کہ اتنی سیلف اسٹیم,
کہ کسی انسان کے سامنے نہ جھکے انسان. تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا لوگوں کے سامنے جھکنا, لوگوں کے پیر چھونا, یہ سب کانٹیننٹ ہندوانہ کلچر ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. اپنے بڑوں کے پاؤں چھونا نہ, ہم صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدتمیز روڈ ہو جائیں, ہم آگے جائیں, ان سے ملیں, ان کو حق کریں, ان کو پیار کریں, ان کے ہاتھ چومیں, ان کے گال چومیں, بٹ جھکنا صرف رب کے سامنے, جو پاؤں پہ ہاتھ لگانا ہے نا, یہ ان اسلامک کلچر ہے. سو دیر آر اے فیو سائنز آف فری پیپل. نمبر 1, they have this courage to say no. They are not stubborn or disrespectful or rude. No. They can say no to things. ان کو اپنی ویلیوز کا پتہ ہے. وہ they don't feel shy to say no. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کب نہ کرنی ہے اور کس چیز پہ ہاں کرنی ہے, بیکاز ان کی کچھ ویلیوز ہیں. وہ پبلک پریشر میں آ کے ڈانس نہیں کر لیتے, وہ پیئر پریشر میں آ کے ویڈ یا آئس یا LSD نہیں کر لیتے, وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے شادی پہ ڈانس فلور یا ڈسکو لائٹس نہیں لگوا لیتے, وہ حرام نہیں کماتے اپنی بیوی اور اولاد کو خوش کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میرا رب کا تعلق ہے, میں نے اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرنا. تو اللہ سے ہونے کا یقین اور سب سے نہ ہونے کا یقین کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک اور کوالٹی ان میں یہ ہے کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ دے نیور کمپرومائز آن دیئر سورس آف انکم, آن دی پیور سورس آف انکم, رائٹ, کہ وہ حلال ہی کماتے ہیں اور زیادہ مال کے پیچھے حرام میں نہیں جاتے, چاہے جتنی مرضی بڑی اور اچھی آفر کیوں نہ آ رہی ہو. کیونکہ یاد رکھیں, رزق صرف مال یا اولاد یا صحت نہیں ہے, اللہ کی اطاعت سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا رزق ہے. کوئی مصیبت انسان پہ آئے, اس پہ انسان صبر کرے, یہ بھی رزق ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ بھی رزق ہے. تو اللہ کے سامنے رونا, گڑ گڑانا, عبادت کرنا, اور ہمارے تو اکثر نوٹس بھی لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے, اور حلال کمانا یہ بھی رزق ہے. اور if you want to see free people in 21st century 2024, اور جس بھی سال آپ دیکھ رہے ہیں اس لیکچر کو, یو سی دا پیپل آف غزہ. شان کنگ جو امریکن جرنلسٹ ہے, اور جیسا کہ بہت سارے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز اینڈ جرنلسٹ, جیسے کہ یار یہ کیا, کون سا دین فالو کرتے ہیں لوگ, کیا کون سا مذہب ہے, کیا ان کے اندر کیا مینٹیلٹی ہے کہ ان کے بچے کی لاش ان کے ہاتھوں میں ہے, اور ماں اللہ کی تعریف کر رہی, الحمدللہ رضینا قسمت الجبار فینا, ہم راضی ہیں یا رب تو نے جو ہمارے لیے لکھا ہے. سجدے شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہادت کی موت ملی ہے. ایک خاتون یا ایک بچی جو کہ بالغ اور ٹین ایجر ہے, اس کی ساری فیملی تباہ کر دی گئی ہے بوم بلاسٹ میں, بٹ شی اسمائلنگ کہ یہ مجھ پہ سبقت لے گئے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ہیونگ اے مینٹل بریک ڈاؤن. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی ہماری ٹانگ فریکچر ہو جائے, وی آر ٹرائنگ ٹو پل دا پلگ آن ourselves, یعنی ہم سوسائڈ کمٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری لائف ختم ہو جاتی ہے ایک انگلی کے فریکچر ہونے سے یا ٹانگ کے فریکچر ہونے سے. اینڈ دے ہیو لاسٹ آل دیئر فیملیز اینڈ آل دیئر ہاؤسز, اور ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے, اور ایک آکوپیشن نے اٹیک کیا ہوا ہے, ان کے اوپر سال سے اوپر گزر گیا ہے, بٹ دے آر فری پیپل. یہ ریزیلینس کیسے آتی ہے انسان میں؟ So if you want to see freedom and free people آج کے دور میں, see the people of غزہ. واللہ ہم نے سنا تھا نا بچپن میں کہ یہودی پیلسٹائن کے اوپر قابض ہیں, حالانکہ اس کے اپوزٹ ہے. یہودی پوری دنیا کے اوپر قابض ہیں, ایک پیلسٹائن ہے جو فری ہے, ایک غزہ کے لوگ ہیں جو آزاد ہیں. They never compromise on their freedom. They say no, کہ نہیں آپ ہمارے اوپر آ کے راج نہیں کر سکتے, آپ ہمیں پیسے دے کے, you know what, billions of dollars have been offered to them کہ آپ ہم سے پیسے لو اور ہمیں زمین بیچ دو اور چلے جاؤ اس ملک سے چھوڑ کے, اس ارض مقدس کو چھوڑ کے, اس بیت القدس کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے, اور لیو یور لائف این امیزنگ لائف. آپ کینیڈا چلے جاؤ, UK میں, US ہم کو نیشنلٹی دیں گے, گرین کارڈز دیں گے, فری میڈیکل, فری ایجوکیشن, ہر چیز آپ کو دیں گے, ہمیں لینڈ دے دو.
But they say no. We cannot compromise on our freedom for money. کاش ہم مسلمان ان سے یہ لیسن سیکھ لیں, یہ ریزیلینس سیکھ لیں, اور یہ حریت ان سے سیکھ لیں کہ واٹ اٹ مینس ٹو بی اے فری پرسن, ناٹ کمپرومائزنگ آن یور ویلیوز, سیئنگ نو ٹو پیپل, being nice and gentle and respectful and kind اور humble. من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کرے گا اللہ اس کو بلندیاں دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم being unapologetic Muslim, کہ میں اسلام کی ویلیو پہ کمپرومائز نہیں کروں گا, چاہے جتنی مرضی خوبصورت لڑکی مجھے کوئی آفر کرے, جتنا مرضی مال مجھے کوئی آفر کرے. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.